بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 32 ہے۔ آج کا عنوان ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کی تعریف دیکھتے ہیں۔ دو الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ کہلاتا ہے۔ اسم الاشارہ کیا ہے؟ وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مشار الیہ اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، اور دو کے لیے الگ ہے عربی میں۔ دیکھتے ہیں اشارہ قریب، یہ تینوں حالتیں ہوں گی، رفع نصب جر۔ مذکر کے لیے ہاذا ہاذا ہاذا، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ اشارہ کر کے یہ ہاذا، تو یہ ہاذا تینوں شکلیں ایک ہی ہیں تو یہ مبنی ہے۔ اس طرح سے ہاذان تثنیہ کے لیے ہاذین ہاذین، تو یہ معرب منصرف ہے، دو کے لیے اشارہ کرنا ہو تو پھر ہاذان ہاذین ہاذین، اور جمع کے لیے ہاؤلائے ہاؤلائے ہاؤلائے، تو یہ بھی مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے۔ اب مؤنث کے لیے دیکھتے ہیں۔ مؤنث کے لیے حاذہی حاذہی حاذہی، یہ بھی مبنی ہوا، اور تثنیہ کے لیے ہاتان ہاتین ہاتین، تو یہ جو ہے معرب منصرف ہوا۔ اس طرح جمع کے لیے ہاؤلائے ہاؤلائے ہاؤلائے۔ دور کے اشارہ دیکھیں، مذکر کے لیے ذالکا ذالکا ذالکا، وہ کر کے اشارہ کریں گے وہ۔ اس طرح سے تثنیہ کے لیے زانکا زینکا زینکا، یہ معرب منصرف ہے۔ اولائکا اولائکا اولائکا، یہ جمع کے لیے۔ پھر مؤنث واحد کے لیے دور کا اشارہ تلکا تلکا تلکا، مبنی ہے یہ، اور دو کے لیے تانیکا تینیکا تینیکا۔ اس طرح جمع کے لیے اولائکا اولائکا اولائکا۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ ھذا کتاب و ذالکا قلم، یہ دو الگ الگ جملے ہیں اور حرف عطف سے الگ کر دیا گیا ان کو۔ ھذا مبتدا ہے، اسم اشارہ ہے مبتدا ہے، اور کتابن جو ہے اس کی خبر ہے۔ اسی طرح سے ذالکا اسم اشارہ مبتدا اور قلم اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا یہ کتاب ہے اور وہ قلم ہے۔ اب یہ تثنیہ کی مثال دیکھ لیں۔ ھذان بیتان و زین کا مسجدان، یہ دو گھر ہیں اور وہ دو مسجدیں ہیں۔ اس طرح جمع کی ہؤلاء الاقلام رخیصۃ، یہ قلم سستے ہیں۔ تلک الکتب ثمینۃ، وہ کتابیں مہنگی ہیں۔ ھذا الصراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے۔ تلک الطفلۃ جمیلۃ، وہ بچہ خوبصورت ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں۔ اچھا، مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں فرق دیکھتے ہیں کس طرح ہے۔ ھذا الکتاب، یہ مرکب اشاری ہے۔ ھذا اس میں اسم اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے، اور الکتاب مشار الیہ ہے، اور یہ معرف باللام ہے، تو یہ مرکب اشاری ہے۔ اچھا، ھذا کتاب، ھذا اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے، یہ معرفہ ہے، اور کتاب اس میں خبر ہے اور نکرہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو ال ہے یہاں پہ، یہ اس میں یہاں پر نہیں ہے، یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے۔ مشار الیہ کی صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں میں برابر ہوتی ہے، تو یہ چونکہ مشار الیہ معرف باللام ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی معرف باللام ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ھذا الرجل، یہ اس میں اشارہ ہے، ھذا یہ مشار الیہ ہے۔ الصادق،
یہ اس کی صفت ہے، اس کے ساتھ بھی لگا ہوا الرجل الصادق، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ سچا مرد۔ اس طرح یہ دوسری مثال دیکھیں، حاضر الرجل، اور آخر میں لے آئے ہم صادقن، یہاں تو یہ معرف باللام تھا اور یہاں پہ یہ نکرہ ہے، تو یہ مبتدا ہوا، پھر حاضہ یہ مشار الیہ ہوا، الرجل اور صادقن اس کی خبر ہوئی، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مرد سچا ہے، یعنی اشارہ کیا اس طرف یہ مرد سچا ہے۔ اچھا، اگر مشار الیہ جمع مکسر ہے تو اشارہ واحد مؤنث ہوگا، جیسے تلک الکتب، یہ جمع مکسر ہے، الکتب الکتاب کی، تو یہ تلکا جو ہے یہ مؤنث کا اشارہ ہے۔ وہ کتابیں، اچھا مرکب اشاری اور مرکب اضافی ایک ساتھ لانے ہو تو پھر دیکھیں مختلف کنڈیشنز ہیں اس میں۔ مرکب اشاری، اور پہلے مرکب اشاری آیا اس کے بعد اس میں اشارہ لائے، جیسے کتاب الولد ولدی، کتاب الولدی یہ مرکب اضافی ہے اور اس کے بعد یہ اشارہ آ گیا حاضہ، تو یہ اشارہ جو ہے یہ کتاب کی طرف ہوگا، یعنی مضاف کی طرف ہوگا۔ مرکب اضافی کے آخر میں جو اشارہ آئے گا وہ مضاف کی طرف ہوگا۔ لڑکے کی یہ کتاب، اس طرح اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں اگر اشارہ آ جائے تو وہ کس کی طرف ہوگا؟ دیکھیں کتاب الولدی یہ مرکب اضافی، درمیان میں یہ اشارہ لیا ہے کتاب حاضر الولدی، تو اب یہ اشارہ جو ہے یہ مضاف الیہ کی طرف ہے، اور اس لڑکے کی کتاب، ترجمہ یہ بنے گا اس کا۔ اور اس میں اشارہ پہلے آ جائے اور مرکب اضافی بعد میں آئے تو وہ تو پھر جملہ اس میں بن جائے گا، جیسے حاضہ کتاب الولدی، تو حاضہ اس میں مبتدا ہے اور کتاب اس میں خبر ہے، وہ مضاف، اور الولدی مضاف الیہ، ترجمہ ہو جائے گا یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا کچھ سمجھنے والا اور ٹیکنیکل تھا، اس کو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اور ذہن نشیں ہو جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔